عام طور پر دیکھا جاتا ہے خواتین کی ملازمت کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے اس بات کی اجازت دی ہے اور خاتون کو گھر کی ملکہ بھی کہا ہے۔ یہ اور بات ہے ضروریات زندگی اور حالات زندگی یا ایسی ضرورت جو ہماری پیش قدمی لازمی سمجھتی ہے، جیسے کہ آپ نے گینک مسائل میں خواتین کا حصہ لینا لازمی، تعلیم میں لازمی سمجھا ہے، تو یہ معیوب جو سمجھا جاتا ہے اس ذہن کو تھوڑا سا صفائی کی ضرورت ہے، تو اس پر تھوڑی سی روشنی۔ امہات المومنین بھی معاملات میں دخل دیتی تھی، ایسے کام میں آتی تھیں، تھوڑا سا روشنی اس پر۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، اور صحابیات اور امہات المومنین ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عہد میمون میں اسلام کی سربلندی کے لیے، دنیا سے فتنہ اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جب کبھی کاوشیں کی جاتی اور اس کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے مسلمان تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے میدان میں نکلتے، تو خواتین کی بھی خاصی تعداد ان کے ساتھ شریک رہتی تھی۔ اور حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، وہ بیان کرتی ہے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسقی ونداوی الجرح ونرد القتل الی المدینہ۔ بیان فرماتی ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت ہمیشہ گھر ہی میں رہے، کوئی ضروری نہیں ہے کسی خاص پس منظر میں اس کو شریعت اسلامیہ نے حجاب کا، پردے کا لحاظ کر کے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ سفر کیا کرتی تھی، تو ان کا سفر کرنا بھی ثابت ہوا۔ اور پھر وہاں پر کیا ہوتا تھا، نسقی، ہم ان کو پانی پلایا کرتی تھی۔ تو پانی پلانا ایک خدمت ہے، یہ خدمت وہ انجام دیا کرتی تھی۔ ونداوی الجرح، زخمیوں کا علاج کرنا، معالجہ کرنا، یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ خدمت بھی وہ سر انجام دیا کرتی تھی۔ ونرد القتلى الی المدینہ، اور جو مقتولین ہوتے ہم کو جب حکم ہوتا تو انہیں ہم وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف منتقل بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں، یہاں پر ڈاکٹر کی خدمت بھی ہے، نرس کی خدمت بھی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو پانی پلانے کی خدمت بھی ان کے تفویض کی گئی تھی۔ تو جہاں ایسی صورتحال ہے، صحابیات سے خود یہ بات واضح ہے۔ امہات المومنین نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف میں حدیث پاک، احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جب چہرے انور زخمی ہوا تھا، تو اس وقت آپ بھی علاج کا ظاہری اعتبار سے، ویسے تو رسول پاک علیہ السلام کے لیے ظاہری علاج کی کوئی حاجت تو نہ تھی، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ ایسے موقع پر خون جب بہ رہا ہو تو اس کو روکنے کی کیا تدبیر کی جائے، تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ خدمت انجام دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات بنات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی طب کے میدان میں، میڈیسن کے میدان میں، اور دیگر جو ضروریات زندگی سے متعلق امور ہے اس کو انجام دینے میں کوئی بھی تعامل نہیں کرتے تھے، برابر اس کو اہتمام کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ تو معیوب سمجھنا کیا ہے، دراصل ہم نے اسلام کا سرسری مطالعہ کیا ہے، گہری اگر نظر سے ہم مطالعہ کیے ہوئے ہوتے تو اس طرح سے ہم یہاں پر نکتہ چینی نہ کرتے، اور بلکہ آپ پڑھیے احادیث کی کتابیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں۔ اب وہ ام المومنین ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، لیکن ان سے احادیث روایت کرنے والے بے شمار حضرات ہیں، مرد حضرات نے ان سے روایت لی ہے، تو گویا انہوں نے معلمہ کا فریضہ بھی انجام دیا، تعلیم و تدریس کا اہتمام بھی کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پڑھنے والے جہاں خواتین ہیں پڑھنے والی، وہی مرد حضرات کی تعداد میں بھی ان سے اکتساب علم و معرفت کیا ہے۔ کتب احادیث کریمہ میں متعدد روایات ملتی ہے، تو اگر انہوں نے علم رسول پاک علیہ السلام کو صرف اپنے حد تک محدود کیا ہوا ہوتا تو وہ روایات کتب احادیث میں کے ذریعے سے ہم تک نہ پہنچتی۔ تو اس دور میں انہوں نے تعلیم کے میدان میں، طب کے میدان میں، مختلف اور خصوصاً شعبہ نسواں میں جو طبی مسائل درپیش ہوتے اس میں انہوں نے الحمدللہ بہت اہم کردار اور رول ادا کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ، جس وقت آپ گشت کر رہے تھے وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان ہے، پوچھا پریشان کیوں ہے، تو کہنے لگا میری بیوی حاملہ ہے، اب ڈیلیوری کا مرحلہ بالکل قریب ہے، کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا فکر نہ کر، گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے فرماتے ہیں چلو، فوراً لے جاتے ہیں، اس کے گھر چھوڑتے، دائیا کا کام انجام دیتی ہے ام المومنین کی زوجہ مطہرہ۔ تو اس سے اب اندازہ کیجئے کہ آپ گھر سے لے کر تو گئے، پہنچائے، اور واقعی یہ سب کچھ کام ہونے کے بعد جب لڑکا تولد ہوا تو وہ خوشی کے مارے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو کہ آپ کے بھائی کے گھر لڑکا تولد ہوا ہے۔ تب اس اعرابی کو پتا چلا کہ میں نے جس سے خدمت لی ہے یہ امیر المومنین کی زوجہ مطہرہ ہے۔ حیران ہو گیا، تو آپ نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے جب یہ ذمہ داری دی ہے تو یقیناً ہمارا کام ہے کہ تمہاری خبرگیری کرے۔ تو اس سے روز روشن کی طرح حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام ان کا جو
ہوتا تھا دین کے فروغ کے لیے تھا، قوم کی خدمت کے لیے تھا، اللہ کے بندوں کی بہبود اور فلاح کے لیے تھا، تو اس کو معیوب سمجھنا گویا سیرت سے ناواقفیت ہے، یا پھر یہ کہ اسلام کا سرسری مطالعہ اس کا باعث بن رہا ہے۔ تو گہرا اسلام کا مطالعہ کرے اور حقائق کو بلا کسی تعصب کے سمجھنے کی کوشش کرے۔